ٹھیک ہے حضرت، اسی طرح کریں گے. ٹھیک ہے، اب ایسا نہیں کریں گے کہ آپ مجھے علماء دیوبند کی عبارت دکھائے اور میں آپ کو کہیں کہ تو تفہیم القرآن میں بھی لکھا ہے. ایسا نہیں کریں گے، بلکہ ہم قرآن اور احادیث کی روشنی میں ایک عقیدہ کا انتخاب کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ اس عقیدے پر علماء دیوبند ہے یا مودودی صاحب ہے. لیکن ایک بات ادھر میری کر لینا، آپ قرآن حدیث آپ بھی ایسی تشریح بیان کریں گے یا سلف صالحین کی یا اہل سنت ائمہ کی جو تشریح انہوں نے کی قرآن سنت کی وہ مانی جائے گی، یا آپ کی یا میری مانی جائے گی؟ اس میں کون سی تفسیر معتبر ہوگی؟ اس میں وہ تفسیر مانی جائیں گے، تفسیر میں اہل التفسیر کی رائے مانی جائیں گے، ہماری رائے کو اعتبار نہیں ہوگا. وہ متقدمین، مفسرین اور اسی طرح متکلمین کی عبارات کے ساتھ ہم پھر دیکھیں گے مودودی صاحب کی عبارت بھی اور علماء دیوبند کی عبارت بھی. اگر ان متقدمین کی عبارات اور قرآن اور احادیث کے خلاف اگر دیوبندیوں کی عبارت ہوگی تو ہم اس پر بھی وہی فتویٰ لگائیں گے جو فتویٰ شریعت میں لگتا ہے. اب ایک عبارت ایسی ہے کہ وہ مودودی صاحب نے بھی لکھی ہے، اور وہی عبارت اگر علماء دیوبند کی کسی کتاب میں بھی لکھی گئی ہے تو پہلے ہم علماء دیوبند پر فتویٰ لگائیں گے، اس کے بعد ہم مودودی پر لگائیں گے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے ایک عقیدہ متعین کرنا ہوگا. سب سے پہلے میں آپ سے پھر سوال کرتا ہوں کہ ابھی اس دوران دیکھیے آپ مودودی صاحب کی دفاع کرتے ہیں، میں علماء دیوبند کا دفاع کرتا ہوں. تو ابھی مجھے اور آپ لوگوں کو ایسا کرنا چاہیے کہ بھائی ابھی ہم اس علماء دیوبند اور مودودی صاحب کو چھوڑ کر ان سے جو پہلے جو زمانے میں لوگ تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا اس طرح احناف کے بڑے بڑے جو لوگ تھے، ہم ان کا ایک عقیدہ لیں گے، اور وہ عقیدہ اگر علماء دیوبند کے برابر ہو تو علماء دیوبند حق پر ہے، اگر مودودی صاحب کے برابر ہو تو مودودی صاحب حق پر. اس پر بات کرنے کے لیے میں تیار ہوں اگر ایسی بات ہو جائے تو. اچھا کہا کہ یہ صحابہ میں ہو گئی ہے، پہلی بات ہوئی اگلے صفحے پہ. اور اگر مولانا مودودی کا منشا یہ تھا کہ سن لینا میں آپ کو، اگر مولانا مودودی کا منشا یہ تھا کہ سود خوری سے صحابہ کی کرام، تو صدرات نے آپ کے علامہ صاحب نے نیچے وہی لکھ دیا ہے کہ سود خوری کے نقصانات، سود خوری جس سوسائٹی میں موجود ہوتی ہے اس کے اندر سود خوری کی وجہ سے 2 قسم کے امراض، وہی بیماریاں انہوں نے لکھ دی ہیں. یہ لے اگر ایک دفعہ دیکھ لیں، اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں یہ تاکہ آزاد ہو جائے. آپ کو نظر آ رہی ہے کون سی کتاب ہے؟ جمالین. چلو اس کو رکھیں، میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. اس عبارت کو آپ نے گستاخی کا بات یہ ہے نا حضرت رحیم بھائی، جو آپ نے کہا ہے صرف مسئلہ آپ کا نہیں، آپ کے استاد محمودی صاحب نے بھی یہی کہا ہے، اور کہا کہ یہ صحابہ پر الزام لگایا. بھائی یہ صحابہ پر اگر لگایا تو پہلے گستاخ بنتے ہیں مولانا جمال بلند شہری صاحب. آپ میرے بات کو تو سنیے حضرت، دیکھیے ان کو پکڑیں، یہ انہوں نے لکھے یہ عبارت. آپ جس طرح میں آپ کی بات کو سن رہا ہوں آپ میری بات کو سنیے. جی پہلے تو میرا آپ سے کہا کہ بھائی ابھی میں نے جو آپ کو کال کیا تھا نا، وہ میں نے آپ کو اس لیے کال کیا تھا کہ ہم دونوں آپس میں ایک دوسرے کا موقف سن لیں، اس کے بعد ہم آپس میں بات کریں. آپ نے ڈائریکٹ کتاب لیا اور کتاب سے آپ نے کہا کہ اس نے لکھا. میرے ویڈیو کو آپ نے دیکھا ہوا ہوگا. سب سے پہلے مولانا مودودی رحمہ اللہ اور اسی طرح ہمارے جو علماء دیوبند تھے ان کو آپ فی الحال چھوڑے. آپ مجھے اپنا نظریہ اور اپنا موقف مجھے بتائیے کہ صحابہ کرام کے بارے میں آپ کا نظریہ، آپ کا عقیدہ، آپ کا موقف کیا ہے، تاکہ ہم پھر بات کر سکیں. اچھی بات ہے. آپ نے خود کہا تھا کہ میں نے چیلنج کیا ہے کہ مجھے کوئی سودی عبارت پہ مطمئن کرے، کوئی جواب دے، اور آج کسی بندے نے مجھے جواب نہیں دیا. آپ نے شروع میں ابھی کہا ہے تو میں نے اس وجہ سے آپ کو جواب دیا ہے. یہ بات آج کلیئر کر لیں آپ کو رحیم بھائی جی، یہ عبارت سیم ٹو سیم مولانا جمال صاحب کی ہے. چلو ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں حضرت، میرے ویڈیو کلپ کو آپ نے نہیں سنا تھا. میں نے پوری مکمل بات سنتا ہوں، آپ میری نہیں سنتے، پھر آپ کہتے ہیں کہ بات نہیں سن. آپ کریں بات، لیکن آپ پوری کر لیں. جب میں کروں گا بیچ میں نہ بولیے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے میرا سوالات کا جوابات دینا ہوگا. ابھی عبارت کی وضاحت نہ کرے، سب سے پہلے آپ مجھے اپنا عقیدہ بیان کریں کہ بھائی آپ کا کون سا عقیدہ ہے، تاکہ مجھے پتا چلے. آپ نے مجھے شروع میں ویڈیو میں نہیں کہا کہ آپ مجھے اس کا جواب دیں. میں آپ سے نہیں کر رہا، وضاحت کریں، میں مان لوں گا، یہ آپ نے نہیں کہا. میرا جواب دے، لیکن جواب دینے کا مطلب تو یہ نہیں کہ آپ مجھے کسی اور کی کتاب اٹھا کر بتا رہے کہ اس نے بھی لکھا ہے، اس نے بھی لکھا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جس کو آپ گستاخی بنا رہے ہیں وہ عبارت جو بندی عالم کی ہے، میں وہ نہ دکھاؤں. چلو اب میری بات سنیے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں نا، اب آپ بار بار میرے استاذ کا نام، آپ بار بار میرے آپ بات سنیں نا، میں کسی دیوبندی عالم کی عبارت پہ گستاخی کا فتویٰ لگاتا ہوں، حسین مدنی صاحب کی عبارت کا یا قاسم نانوتوی کا. آپ مجھے تفہیم القرآن اٹھا کے کہتے ہیں او اللہ کے بندے یہ کتاب، یہ تو مودودی صاحب کی عبارت ہے.
تو وہ میرا جواب ہو جائے گا، توڑ ہو جائے گا، مجھے مطمئن ہو جانا چاہیے کہ جب مودودی نے لکھ دیا ہے اور مدنی صاحب نے لکھ دیا ہے تو بات ایک جیسی ہے، یہ اعتراض نہیں بنتا۔ اب آ جائے اگلی بات پہ صحابہ کرام کے بارے میں۔ میں آپ مختصراً بتا دوں، مختصراً اپنا عقیدہ بتا دوں پھر آپ کریں۔ میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عقیدہ رکھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں سید ابو العلا مودودی کا بھی وہ جو اہل سنت کا ہے۔ سید مودودی کی جن عبارات پہ دیوبندی حضرات نے گستاخی کا فتویٰ لگایا ہے، 80% عبارات دیوبندیوں کی اپنی ہے لفظ بلفظ، باقی 15% سیاق و سباق سے کاٹی گئی ہیں، 5% وہ عبارات فقہی مسائل ہیں جن پر گستاخی کا فتویٰ لگایا ہے۔ ایک بات عصمت انبیاء پہ آپ نے بات کی، میں تیار ہوں، کسی مسئلے پہ بھی آپ کہتے ہیں میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ اصحاب رسول کے بارے میں ہمارا وہ عقیدہ ہے جو اہل سنت کا ہے، ہم ایک قدم اس سے آگے پیچھے نہیں۔ ہاں ابھی ٹھیک ہو گیا۔ ابھی اس طرح بات دیکھیے، آپ نے دو باتیں بیان فرمائی حضرت کہ ایک تو میرا عقیدہ وہی ہو جو اہل سنت والجماعت کا ہے، ٹھیک ہے، یہ میں نے مان لیا۔ دیکھیے میری بات آپ غور سے سن لیں، ہمارے بعض مودودی بھائیوں میں بھی اور ہمارے دیوبندی جو لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر شخص پرستی کا شکار ہوتے ہیں۔ میں آپ کو حیاتی مماتی یا برے لفظ بولوں تو اچھا نہیں، آپ مجھے جماعت اسلامی کے الفاظ بولے نا، مودودی کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ آپ نے ایسے جگت کے لحاظ سے کیا نا، تو میں بھی آپ کو دیوبندی کہہ رہا ہوں۔ نہیں میں نے دیکھو مجھے جماعت اسلامی کا بندہ ہے کہ جماعت اسلامی والے ایسے کرتے جو ہماری پہچان ہے۔ چلو ٹھیک ہے، مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں نے کہا کہ شاید یہ لفظ آپ کو پسند ہوگا، میں نے اس لیے کہا نا۔ یہی کام انہوں نے کیا جس کی وجہ سے میرے منہ سے کبھی کبھی گالی نکل جاتی ہے ان کے۔ خیر کوئی بات نہیں، جو بھی اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کی مرضی آپ بتائیں، میں ناراض نہیں ہوتا، لیکن آپ کو پہلے مجھے سمجھنا ہوگا اور میرے باتوں کو سننا ہوگا۔ آپ کریں سوال۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے کہ بھائی دیوبندی نے لکھا ہے یا مودودی صاحب نے لکھا ہے، ہم اس طرح نہیں دکھائیں گے ایک دوسرے کو۔ سب سے پہلے ہم قرآن اور حدیث کے آیتوں اور احادیث کی جو روایات ہے ان سے ہم ایک عقیدہ کو متعین کریں گے، اور متکلمین متقدمین جو لوگ ہیں ان کا عقیدہ ہم اپنے لیے ایک ٹارگٹ بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے قاری رحیم صاحب میری بات پوری ہونے تو دیجیے حضرت۔ جب وہ متقدمین مفسرین اور اسی طرح متکلمین کی عبارات کے ساتھ ہم پھر دیکھیں گے مودودی صاحب کی عبارت بھی اور علماء دیوبند کی عبارت بھی، اگر ان متقدمین کی عبارات اور قرآن اور احادیث کے خلاف اگر دیوبندیوں کی عبارت ہوگی تو ہم اس پر بھی وہی فتویٰ لگائیں گے جو فتویٰ شریعت میں لگتا ہے۔ اب ایک عبارت ایسی ہے کہ وہ مودودی صاحب نے بھی لکھی ہے، اور وہی عبارت اگر علماء دیوبند کی کسی کتاب میں بھی لکھی گئی ہے تو پہلے ہم علماء دیوبند پر فتویٰ لگائیں گے، اس کے بعد ہم مودودی پر لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے لیے ایک عقیدہ متعین کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے میں آپ سے پھر سوال کرتا ہوں کہ ابھی اس دوران دیکھیے آپ مودودی صاحب کی دفاع کرتے ہیں، میں علماء دیوبند کا دفاع کرتا ہوں، تو ابھی مجھے اور آپ لوگوں کو ایسا کرنا چاہیے کہ بھائی ابھی ہم اس علماء دیوبند اور مودودی صاحب کو چھوڑ کر ان سے جو پہلے جو زمانے میں لوگ تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا اس طرح احناف کے بڑے بڑے جو لوگ تھے، ہم ان کا ایک عقیدہ لیں گے، اور وہ عقیدہ اگر علماء دیوبند کے برابر ہو تو علماء دیوبند حق پر ہے، اگر مودودی صاحب کے برابر ہو تو مودودی صاحب حق پر ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے میں تیار ہوں اگر ایسی بات ہو جائے تو۔ اس میں امام ابو حنیفہ تک مختص نہ رہے، ائمہ اربعہ کر لیں، مجھے کوئی ٹھیک ہے، وہ چاہے جو بھی ہو لیکن علماء دیوبند سے پہلے ہو اور مودودی صاحب سے پہلے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب ٹھیک ہے حضرت، اسی طرح کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب ایسا نہیں کریں گے کہ آپ مجھے علماء دیوبند کی عبارت دکھائے اور میں آپ کو کہیں کہ تو تفہیم القرآن میں بھی لکھا ہے، ایسا نہیں کریں گے، بلکہ ہم قرآن اور احادیث کی روشنی میں ایک عقیدہ کا انتخاب کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ اس عقیدے پر علماء دیوبند ہے یا مودودی صاحب ہے۔ لیکن ایک بات ادھر میں بھی کر لینا، آپ قرآن حدیث آپ بھی ایسی تشریح بیان کریں گے یا سلف صالحین کی یا اہل سنت ائمہ کی جو تشریح انہوں نے کیا قرآن و سنت کی وہ مانی جائے گی، یا آپ کی یا میری مانی جائے گی؟ اس میں کون سی تفسیر معتبر ہوگی؟ اس میں وہ تفسیر مانی جائیں گے، تفسیر میں اہل التفسیر کی رائے مانی جائیں گی، ہماری رائے کو اعتبار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور کسی اہل سنت مفسر کی تفسیر آگی تو وہ عقیدہ وہ تسلیم ہوگا، چاہے وہ اگر وہ منفرد ہو اور اس کا شاذ قول بھی ہو تو اس پہ فتویٰ نہیں لگے گا، وہ اہل سنت کا قول ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ نہیں، یہ جو شاذ قول پہ آپ نے فتویٰ لگانا ہے، جس کا شاذ قول ہے کسی عقیدے پہ اس پہ فتویٰ لگے۔ حضرت جی میرے بھائی، آپ میرے محترم ہیں، لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی کبھی کبھی انسان کے تفردات جو ہوتے ہیں وہ جمہور اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر ہوتے ہیں، تب انسان اپنے دفاع کے لیے اس تفردات پر فتویٰ نہیں دیتا بلکہ وہ جمہور کی طرف جائے گا۔ نہیں، جمہور کی طرف جائے گا لیکن فتویٰ نہیں لگاتے نا، جیسے حضرت چلے گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔
ایسا ہی کریں گے انشاءاللہ. میں نے ابھی میرا آپ کے ساتھ جان پہچان نہیں تھا، آپ کے ساتھ تعارف نہیں ہوا تھا، میں نے اس لیے آپ کو کال کیا کہ تعارف ہو جائے، اس کے بعد عقیدہ کا تعین ہو جائے، اس کے بعد اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے، ایک موضوع کا انتخاب کریں گے جس میں آپ اپنا دعویٰ بتائیں گے، میں اپنا دعویٰ بتاؤں گا. اس کے بعد ہم ایک مسئلہ پر بات کریں گے، چاہے وہ اس سود کا مسئلہ ہو، چاہے عصمت الانبیاء کا مسئلہ ہو، چاہے معیار حق کا مسئلہ ہو. ٹھیک ہو گیا، مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ جب کہیں میں تیار. ہاں ایسا بات کریں گے جب آپ فری میں ہوں گے، تو ہم ایسے نہیں کریں گے کہ لڑائی جھگڑا کریں گے، نہیں، آپ میرے بڑے، آپ مجھے سمجھائے، اگر آپ کے بات درست ہو گیا ادھر بات چھوڑ دیں گے. بھائی میرا یہ موقف ہے، آپ کا یہ ادھر بات ختم کر دیں گے، اگلا ٹاپک چلے. میرا یہ موقف ہے، اختلاف ہو گئے، چھوڑ دیں اگلا ٹاپک پہ. جی ابھی تین بات یہ نہیں ہوگا کہ ہم منوانا ہے ایک دوسرے سے، ورنہ آپ نے تو بات یہ تھی، میں سچی بات یہ، میں تو آپ کی ویڈیو پہ گیا سود پہ، اور یہ مفتی ندیم صاحب نے بھی بار بار دہراتے ہیں، اور دیوبندی اکابرین بار بار یہ بات دہراتے ہیں، اور یہ کہ عبارت چونکہ دیوبندی حضرات کے، یہ پلیز چیک کر لیجیے گا، اور مجھے اگلی میٹنگ میں یہ کم از کم بتا دیجیے گا جلالین میں لفظ بلفظ وہ عبارت ہے. حضرت جی میں نے اسی لیے تو آپ کو کال کیا کہ ہم ایسا نہیں کہتے کہ مودودی صاحب کی یہ ایک عبارت ہے، ہم مودودی صاحب کے عقیدہ کو ٹارگٹ کرتے ہیں دراصل، اور یہ عبارت اس کے عقیدے میں سے ایک مثال ہے. اب ہو گیا، صحیح ہو گیا، پھر آپ عقیدے میں بات کریں، ویڈیو میں چھوڑ دیا کریں عبارت، آپ ویڈیو میں عقیدے میں بات کریں انشاءاللہ، مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں. وصل بات یہ ہے جو ابھی آپ نے بولی ہے، میں اس میں متفق ہوں. ہاں بات اصل اصول کی ہونی چاہیے، بنیاد اصول کیا ہے، اصول پہ کریں. عصمت انبیاء یہ گستاخی ہے جو مودودی صاحب نے لکھی ہے، انہوں نے گناہ کیا. بھائی اصول دیکھیں، کیا انبیاء کی طرف یہ نسبت کرنا گستاخی ہے؟ سلف صالحین اور جو عقائد کی کتابیں ان پہ کیا، ہاں یہ بھی یاد رکھیں، آپ کی عقیدے کی تشریح، عقیدے کی کتاب ماننا آپ کو ضروری ہوئی، یاد رکھیے گا. بے شک عقیدے کی کتاب ٹھیک ہے، جو آناف کی ہے یا کس کی بھی ہے، ماتریدی ہے آپ، عقیدے میں ماتریدی ہے نا؟ میں ماتریدی کو بھی مانتا ہوں، اشعری کو بھی مانتا ہوں، دونوں کو مانتا ہوں. میں ماتریدی ہوں. میں تو ماتریدی کا، ہاں انفی ماتریدی ہے نا، ٹھیک ہے جی، کوئی مسئلہ. شرح العقائد ہے اس میں بنیادی کتاب، ٹھیک ہوگی. ٹھیک ہے. اب تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے حضرت جی میرے بڑے محترم، تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم عقیدہ پر بات کریں گے، پھر اس عقیدے میں ہم عبارات کو پیش کریں گے، لیکن بات عقیدہ پر ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ سے ابھی آپ کا عقیدہ پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں، پھر اس میں سے ایک عقیدہ کا تعین کیا جائے گا، پھر اس پر بات ہوگی. سب سے پہلے عصمت الانبیاء. اگلی میٹنگ کر لیں، اب ٹائم بہت ہو گیا، آدھا گھنٹہ آپ جب بولیں گے انشاءاللہ اس پہ آپ مجھ سے عقیدہ بھی پوچھیے گا، سارے سوالات. نہیں ابھی آدھا گھنٹہ کدھر ہوئے، 10 منٹ ہوئے ابھی تو. میں نے ابھی آپ میرے بات کو سمجھ گئے. آدھا گھنٹے سے زیادہ ہو گیا پہلے سے. آپ جب وہ آپ کال کر رہے تھے اس وقت کی بیٹھے ہوئے ہم، تو میں سچی بات، اللہ جانتا ہے کہ میں 3:30 بجے اٹھتا ہوں، پورا دن میں نہیں سوتا. میں بھی اس طرح، کاروبار ہے میرا، نہیں حضرت کاروبار ہے پورا دن، اور کوئی دورہ تفسیر بھی شروع کیا ہوا ہے، اور آپ کے دیوبندی حضرات ہیں، اور اللہ انہیں خوش رکھے، 5 گھنٹے میں انہوں نے وہ رگڑا دیتے ہیں، اس میں ہمیں بھی کافر بناتے ہیں، اور سب. نہیں یہ غلط بات ہے، کسی کو کافر بنانا یہ بالکل غلط بات ہے، کافر اتنی حد تک نہیں جانا چاہیے. ہر عالم کا اپنا اس میں ہوتا ہے. حضرت میں نے چاہتے تو کریں، آپ کا اصرار ہے، ویسے میری مرضی تو یہ تھی اگلی میٹنگ میں تھا، لیکن چلیں کریں سوال. میں آپ میرے بڑے نا، بڑے چھوٹوں پر شفقت بھی کی جاتی ہے نا، اسی وجہ سے تھوڑا ٹائم مجھے دے دے، کوئی بات نہیں ہے. حکم کریں. ابھی آپ میری بات کو سمجھ گئے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. میں عقیدے پر بات کرنا چاہتا ہوں، تو ابھی آپ مجھے اپنے 2-3 عقائد مجھے بتائے، بس اس پر انشاءاللہ اگلی میٹنگ میں بات ہوگی. نمبر 1 عصمت الانبیاء کے بارے میں اپنا عقیدہ بتائے. نمبر 2 صحابہ. عصمت انبیاء میں ایک عقیدہ بتا دیتا ہوں، اس پہ آگے بات چلے گی، ٹھیک ہے؟ عصمت انبیاء، جی عصمت انبیاء پہ بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہو گیا؟ عصمت الانبیاء کا عقیدہ بیان کرے، اور اس کے بعد صحابہ معیار حق ہے، یعنی یہ والا، اور صحابہ پر تنقید کی جاتی ہے، یعنی بس یہ اس کی وضاحت کرے، پھر اس میں سے ایک کا تعین کر کے اس پر بات کریں گے انشاءاللہ. پہلے عصمت انبیاء بھی کریں گے، آپ نے بھی نام پہلے لیا، اور میں بھی یہ ذرا بہتر ہے کہ اس بھی کریں گے، تینوں میں بتا دیتا ہوں وہ کیجیے، لیکن پہلے عصمت انبیاء پہ کریں گے. اب میری بات بھی مان لی، میں نے آپ کی مان لی ہے تینوں. بالکل ٹھیک ہے، عصمت انبیاء پر بات کریں گے، بتائیے جی. عصمت انبیاء پہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، جی عصمت انبیاء کے لیے ثابت ہے، بعد از نبوت ثابت ہے. جی بعد النبوت کر لے تو کر لے، بعد از نبوت ثابت ہے. جی بعد از نبوت بھی کبائر سے عمدن و سہون، اور صغائر سے جی عمدن جی ثابت ہے. یہ ہے ہمارا عقیدہ عصمت انبیاء. تو قبل النبوت انبیاء کرام عصمت ثابت نہیں. آپ کو بول دیا، اس میں ساری بات ہے.
इसमत अंबिया के लिए बाद नबूवत साबित है। और कब्ल नबूवत, इसकी भी वजाहत करें। भाई अंबिया, जब अंबिया बोल दिया तो इसका मतलब ये बाद नबूवत कह रहा हूँ ना, पहले तो मैं कह ही नहीं ना। बस ठीक है। अंबिया के लिए, इसमत अंबिया के लिए बाद नबूवत साबित है। बाद नबूवत भी कबायर में आमदन व सहवन जी, और सगायर से आमदन, याद रखिए। ठीक है, ये इंशाल्लाह हमारा अकीदा है और हम कहते हैं ये यार सुन्नत का अकीदा है। अच्छा ठीक है। सहाबा मियार हक नहीं है, मियार हक सिर्फ रसूलुल्लाह की जात है और सहाबा उस मियार पे पूरे उतरते हैं, और ये यार सुन्नत का अकीदा है और अकाबिरीन देवबंद का भी अकीदा है। मैं ये साबित करूंगा। ठीक है इंशाल्लाह। और सहाबा पर तनकीद कर सकते हैं कोई? जो बंदी हजरात का फतवा हमारे पास है, वो भी ये कहते हैं तनकीद हो सकती है, और हमारा भी ये अकीदा इल्मी तनकीद उन पर हो सकती है। जी हजरत, मैंने पहले आपको बताया, किसी का नाम ना लिए, अपना अकीदा बताए, फिर उसको मैंने कहा जो अकीदा मैंने बताया, मैंने इसलिए कह दिया कि अकीदा उनका भी है और हमारा भी है, इसलिए बिल्कुल तनकीद हो सकती है। अल्लाह रसूल के अलावा हर शख्स पर तनकीद हो सकती है। लेकिन हाँ ये सुन ले, यहाँ मजाक कर ले, तनकीद से मुराद एक जोई नहीं है जी, एक जोई नहीं है जी। मौलाना मदूदी ने जो तनकीद लिखी है वही तनकीद मोतबर है। यहाँ मुराद ये नहीं है कि साहबा को बुरा भला कहना, ये याद रखिएगा, ये लिख लें जरा। ठीक है इंशाल्लाह। इल्मी तनकीद जो मौलाना मदूदी ने आज से 50-60 साल पहले इसकी वजाहत की थी, तनकीद की, वो ही तनकीद हम जायज समझते हैं, और ये हमारा दावा, ये अहले सुन्नत का अकीदा है। ठीक है इंशाल्लाह। इसमें पहले हम आपका जवाब मैंने दे दिया, बिल्कुल दे दिया, हो गया। अभी आप अगली मजलिस जब आप बोलेंगे मैं तैयार हूं। अभी वो जो पहले आप किताब जो पेश कर रहे थे ना हजरत, तो वो मजलिस में हिसाब नहीं होगा, ठीक है? ऐसा ना हो कि आप फिर उसको काट कर उसको शेयर करें, क्योंकि उस वक्त आप मेरे बात को न समझ सके थे। मैं सारी गुफ्तगू लगाऊंगा, मैं सारी गुफ्तगू लगाऊंगा। आप अगर कहते हैं तो मैं सारी, क्योंकि मेरे साथी कह रहे थे, मुझे उन्होंने मेंशन किया कि ये साथी कह रहे हैं सूदखोर, आप कहते हैं सूदखोर का मसला ही नहीं है, तो मैं लगा दूंगा, आप उसमें जवाब दे दीजिएगा, मैं आपको मेंशन कर दूंगा, आप लगा दें, मुझे कोई इतराज नहीं, आप सारी लगा दें अपनी वाल पे कि अमजद साहब ने ये बात की, हकीम शहजाद ने, और मैंने ये जवाब दिया, क्योंकि वो जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है रहीम भाई, इसलिए जरूरी है कि बार बार जो बंदी हजरात ये बात साथी सारे नहीं कहता, वो बहुतान लगा रहे हैं मौलाना मदूदी पर। चलो ये इबारत है जो बंदी हजरात की, चलो अल्लाह खैर करे, उस पर हजरात की इबारत है, वो मौलाना मदूदी पर लगा के गुस्ताखी लगा रहे, तो ज्यादती है, जुल्म है। इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह अपने मौके पर, वो सहाबा के बास में इंशाल्लाह बात करेंगे इस पर। मैंने वो ये आप इतराज ना करें लगाने थे, मैंने आपको इसलिए वीडियो को कहा था, इस पे नाराज ना होइए। चलो ठीक है, लगा दिए, बिल्कुल लगा दे। इनका इंतजार जैसा मैं नहीं लगाऊंगा, हमारे साथी पूछे, मेरी वाल पे कोई वीडियो आज तक नहीं लगी, ना लगाऊंगा, ये याद रखिए। नहीं कोई बात नहीं, मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है ना, मैं सिर्फ अल्लाह आपको खुश रखे, आपसे अच्छी मजलिस हुई है, अच्छी माहौल में हुई है, अल्लाह आपको इसका अजर दे भाई। जज़ाकल्लाह। आप पे उम्मीद नहीं थी, मुझे किसी का मैं जिससे भी गुफ्तगू मुफ्ती तला आप जानते हैं, जब भी गुफ्तगू हुई अस्सलाम वालेकुम शुरू हुई, गाली गलौज भी खत्म हुई, तो ये कोई तरीका नहीं है। बात करनी है तो यार आप बात करें, आप एक दूसरे, अगर आप साफ नीयत है, अगर आप समझते हैं आप हक पर है, यानी अगर आप लड़ाई कर रहे हैं और गाली गलौज कर रहे हैं और आप अगली की बात सुन भी नहीं रहे, इसका मतलब है आप झूठे हैं, तो आप ज़हन में रखिए कि अल्लाह को आपने जवाब देना है। आप असहाबे रसूल का नाम लेके किसी के ऊपर बता लगा रहे हैं, या आप असहाबे रसूल की मुखालफत में आप एक बंदी की जिसने गुस्ताखी की है उसका दिफा कर रहे हैं, तो फिर आप अपना अंजाम सोचिए। ऐसा ही है, मैं भी तो यही चाहता हूँ। सैयदना माविया हो, सैयदना माविया की जूती की खाक के बराबर भी नहीं, ये मेरा अकीदा है, और मैं आपके मुंह पे नहीं कह रहा, अल्लाह की कसम ये मेरे दिल का अकीदा है। और जमात इस्लामी के अंदर भी लोग हैं, होंगे, मेरे सामने किसी की जरूरत नहीं है कोई बात करे, आपके पीछे भी आपसे कह रहा हूँ। तो बहरहाल बात खत्म करते हैं, काफी गुफ्तगू, मैंने आपके सवालों के जवाब दे दिए, अकीदा बता दिया, अगली महफिल में इंशाल्लाह इस पे बात होगी। ठीक है इंशाल्लाह, ये जो मसला है इस्मतुल अंबिया, इस पर अगली मजलिस में बात होगी इंशाल्लाह। सिर्फ इस्मतुल अंबिया पे बैठेंगे। हाँ इंशाल्लाह। अपना अकीदा भी बता देना आप जी, आप इस्मत अंबिया का अकीदा तो बता दें। अच्छा, मेरा इस्मतुल अंबिया का अकीदा ये है कि अंबिया किराम क़ब्ल नबूवत और बाद नबूवत सगाइर और कबाइर गुनाहों से महफूज है और मासूम है। आमदन व सहवन, जब इन अंबिया किराम से गुनाह कबीरा का इर्तिकाब कभी भी नहीं होता है, चाहे वो आमदन हो या सहवन हो, सगीरत होता है, बिल्कुल नहीं होता। बाद नबूवत बिल्कुल नहीं होता। यानी आप ये कह रहे हैं, अगर मेरे कुरैश अंबिया की इस्मत साबित है कबले नबूवत
बाद नबूवत, बेशक, सगीरा और कबीरा दोनों से, आमदन व साउन। जी, ठीक हो गया। अब एक और वजाहत मेरी, नबूवत, एक और मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेते ताकि बात हो जाए। कबल नबूवत कबीरा गुनाहों से, सगीरा गुनाहों से, आमदन व सावन, 4 चीजें नबूवत से पहले और 4 चीजें नबूवत के बाद, यानी नबूवत के बाद भी कबीरा, सगीरा, आमदन व सावन, अंबिया मासूम हैं। 4 चीजें पहले और 4 चीजें बाद में, आपने 8 चीजें की। ये अकीदा है ना आपका? बिल्कुल, ये मेरा अकीदा है। डन, जज़ाकुमुल्लाह खैर, इस पे बात होगी। बिल्कुल, और आपका अकीदा ये था कि अंबिया किराम बाद नबूवत मासूम है। फिर दोहरा देता हूँ, मुझे याद है, मैं दोहरा देता हूँ, आप रिकॉर्डिंग कर ले। जी, इस्मत अंबिया के लिए साबित है, बाज़ नबूवत साबित है। जी, लिख ले, इस्मत अंबिया के लिए बाज़ नबूवत साबित है, बाज़ नबूवत भी जी, कबायर से आमदन व सावन, जी, सगायर से आमदन। बाकी कबल नबूवत आपको एक वजाहत बता दूं, वो झूठ, कुफ्र, शिरक और घटिया गुनाहों से महफूज है। ये हमारा भी अकीदा है। कबल नबूवत शिरक से, कुफ्र से और झूठ, जैसे चोरी चकारी, इस तरह जैसे ये आलो सुन्नत का भी अकीदा और इसी पे इजमा है हमारा। ठीक है, इंशाल्लाह हज़रत इस पर अगले मजलिस में बात करेंगे। और अभी जिस तरह हमने आखिर में एक दूसरे के अच्छे अंदाज में गुफ्तगू सुनी ना, तो इसी अंदाज से बात करेंगे। ये नहीं होगा कि भाई मैं हम लड़ाई नहीं, हम मसला हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गया? ठीक है, इंशाल्लाह ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मुझे आप व्हाट्सएप पे आप बताइएगा कब फारिग है, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, इंशाल्लाह ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।